نحمدک و نستعینک نصلی و نسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 تا 155 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے حالات و واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد میں وقتی شکست ہوئی تو منافقین باتیں بنانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تلقین کرتے ہوئے اب آگے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات کے پیچھے لگ جاؤ گے نا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، یعنی ایمان سے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سوچ لے کر پیش قدمی کریں اور باطل کا مقابلہ کریں کہ ان کا مددگار اللہ رب العزت ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ دیکھیے مشرکین مکہ واپس کیوں چلے گئے؟ حالانکہ غزوہ احد میں کافر تو غالب ہو چکے تھے، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، ان میں ہمت نہ ہوئی کہ مزید مقابلہ کر سکے۔ حالانکہ خالد ابن ولید نے کہا بھی تھا کہ ہمیں مزید تعاقب کرنا چاہیے اور معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ لشکر کو لے کر واپس چلے گئے۔ اور یہ رعب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا کہ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ انہوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے ظالموں کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کر چکے تھے اپنی نصرت و حمایت کا، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یعنی غزوہ احد کے آغاز میں تو تمہارا پلڑا بھاری تھا اور تم مشرکین کو تہ تیغ کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم نے خود کمزوری دکھائی اور حکم میں اختلاف کیا۔ وہ حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ احد پہاڑ کے درے کو خالی نہیں چھوڑنا، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کیا، لیکن جب فتح کے اثرات دیکھے اور مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو ان میں سے 35 افراد نیچے اتر آئے کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، یہاں ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر تھے دستے کے، وہ انہیں روکتے رہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کے لیے تھا جب تک کہ فتح نہ ہو گئی ہو، تو یوں ان میں اختلاف ہو گیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو تمہیں پسند تھی، یعنی تم نے فتح دیکھ لی تھی، اور جو امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا اس کے حکم کی نافرمانی ہو گئی۔ دیکھیے اگر کوئی دستہ اپنے فوجی کمانڈر کی بات نہ مانے تو اس فوج کا جو انجام ہوگا وہ سب کو معلوم ہے۔ منکم من یرید الدنیا، کوئی تم میں سے دنیا چاہتا تھا، یعنی فتح و نصرت، مال غنیمت، غلبہ دین۔ ومنکم من یرید الآخرہ، اور کوئی تم میں سے آخرت کا طلبگار تھا، یعنی یہاں فتح ملے یا نہ ملے، جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، بس آخرت میں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ بہرحال
تم آغاز جنگ میں مشرکین کو کاٹ رہے تھے، پھر تم سے غلطی ہو گئی، تم احد پہاڑ کا درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے، تو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان سے تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی مسلمانوں کی فتح عارضی شکست میں بدل گئی۔ اور یہ عارضی شکست کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہوا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا، یعنی تم میں سے جس کسی سے بھی جو کوئی بھی غلطی ہوئی اللہ معاف کر چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں ایمان والوں پر۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے تمہارے پیچھے سے۔ دیکھیں غزوہ احد میں درے کی طرف سے جو کفار نے حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی۔ پیچھے کی طرف سے اچانک حملہ ہوا تو صحابہ کرام سنبھل نہ سکے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار قائم کر لیا اور تیر اپنے سینوں پر کھائے، اور جو صحابہ میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل چکی تھی، تو وہ جان بچانے کی خاطر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر انہیں آوازیں دے کر واپس بلا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم ڈالتا رہا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچے، یعنی تاکہ تمہارے وجود میں اللہ تعالیٰ پختگی پیدا کر دے، ہر قسم کے حالات میں ثابت قدمی اختیار کرنے کے تم عادی ہو جاؤ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے غم کو دور کیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن، اطمینان۔ نعاسا یغشا طائفة منکم، یعنی نیند جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی۔ دیکھیے اگر انسان کو خوف ہو تو بستر پر بھی نیند نہیں آتی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا بے خوف کر دیا اور اطمینان عطا کیا کہ حالت جنگ میں ہی نیند طاری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے ذریعے سارے غم دور کر دیے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ان میں سے ایسی تھی جن کو اپنی جانوں کی ہی پڑی تھی۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ پر ناحق جاہلوں جیسے گمان کر رہے تھے۔ وہ جو 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کے ہمراہ واپس چلے گئے تھے۔ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، وہ کہہ رہے تھے کسی معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار چلتا ہے؟ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں ہی رہ کر دفاع کرنا چاہیے، ہماری بات نہ مانی اور مدینہ سے باہر نکل کر میدان احد میں مقابلہ کرنے چلے گئے۔ اب شکست ہوئی ہے نا تو مزہ چکھو۔ اب قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے سارا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی ان منافقین سے کہہ دو جو مصیبت اور تکلیف آئی ہے وہ مدینہ میں رہ کر بھی آ سکتی تھی، یہ معاملات تمہارے یا ہمارے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا نا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یعنی میدان جنگ میں جو اتنے مسلمان شہید ہوئے اگر ہمارے مشورے پر عمل کرتے اور مدینہ میں ہی رہ کر دفاعی جنگ کرتے
تو اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے تم سب کے سب اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مواجعہم، تب بھی جن لوگوں کو قتل ہونا تھا، مقدر تھا ان کا قتل ہونا، وہ اپنی قتل گاہوں پر پہنچ کر ہی رہتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملہ اس لیے بھی پیش آیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی ایمان کی پختگی۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ پاک کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے مخفی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے تھے جس دن دو فوجیں لڑی تھی، وہ غزوہ احد میں کفار اور مسلمانوں کی، وہ جو بھگدڑ مچ جانے سے اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو ایسے مواقع پر کسی سے بھی ضعف اور کمزوری کا اظہار ہو جانا بعید نہیں ہوتا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کے قدم پھسلا دیے ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ دیکھیے معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں، ان کے علاوہ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ کسی نیک سے نیک شخص کو بھی پھسلا دے۔ بہرحال جو غلطی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان باتوں کو اچھالتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کر دینے والا اور بردبار ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔